شاہ محمود قریشی صاحب جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور جیل میں ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے جو لکھا ہے کہ دی پریس کانفرنس جوائنٹلی ایڈریسڈ بائی دی ریپرزینٹیوز آف دی پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس اینڈ پاکستان نیوی آن فرائیڈے 9 مئی واز اے مومنٹ آف نیشنل پرائڈ. تو وہ بھی فوج کی تعریف کر رہے ہیں، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ آگے چل کے انہوں نے کہا ہے کہ آئی ارج دی انٹرنل پولیٹیکل سیز فائر ٹو انیشیٹ اے نیشنل ڈائلاگ آن دی ایگزسٹینشل چیلنجز کنفرنٹنگ پاکستان ٹوڈے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک کھلا خط لکھا ہے پاکستانیوں کے نام. اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انڈیا کے ساتھ سیز فائر ہو گیا، انڈیا کو شکست ہوئی ہے، پاکستان کی آرمڈ فورسز کا کردار بہت زبردست ہے، قابل فخر ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں انٹرنل سیز فائر بھی کریں. تو انٹرنل سیز فائر کا کیا مطلب ہے اور نیشنل ڈائلاگ سے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ امیر صاحب، آپ کے اس سوال کی طرف آنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں جی کہ یہ جو قومی ایک یکجہتی کی فضا بنی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. لیٹ می بی ویری آنیسٹ ود یو. قوم کا جو جذبہ تھا اس جذبے کے آگے سب بس ہوئے ہیں. تو اسی لیے آپ نے سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں جوائنٹ ریزولوشن منظور کی؟ نہیں سر، میں اس میں اگلی بات کرنے لگا. جس وقت جوائنٹ ریزولوشن ہمارے پاس آیا، جو سینٹ میں پہلے آ گیا تھا، جب نیشنل اسمبلی میں آیا، ہم نے کہا جی ہم اسے اڈاپٹ کرتے ہیں ون سنگل کنڈیشن. اور وہ کنڈیشن یہ تھی کہ اپوزیشن کی طرف سے پہلے دن 5 تقاریر ہوں گی. آپ ان تقاریر کو پی ٹی وی پہ لائیو کوریج دیں گے تاکہ پی ٹی وی سے دیگر چینلز لے کے وہ پوری دنیا میں جا سکے. اور کیا تھا ان تقاریر میں؟ آپ عمر ایوب کی تقریر نکال لیں، اب میری تقریر نکال لیں، آپ 5 بندوں کی تقریر نکال لیں. دیر واز ناٹ ایون اے سنگل ورڈ ریگارڈنگ پاکستانز انٹرنل پولیٹیکل انریسٹ. اٹ واز ٹوٹلی اگینسٹ مودی اینڈ انڈیا. سر 1 منٹ کسی تقریر کی کوریج نہیں ہو سکی. اگلے دن ہو گئی تھی سر، اگلے دن بھی اس کے بیرسٹر گوہر صاحب کی ہوئی تھی. سر بیرسٹر گوہر صاحب کی ہوئی ہوگی، لیکن جو پہلے دن کا ہمارا ایگریمنٹ تھا وہ تو سر بریچ ہوا. وہ جو ہارڈ تقریریں تھیں. دوسری چیز سر میں آپ کو عرض کروں، بالکل شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ بات بالکل صحیح کہی ہے. دیکھیں، ایک بات تو چلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو پہلے کہا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے یہ انڈیا کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ان کے ساتھ مل کے یہ کو پاکستان میں چیزیں کر رہا ہے. اب اس مرتبہ کم از کم تمام سٹیک ہولڈرز نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا، اور جو ایویڈنس سامنے آیا ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے ٹاپ کیا ہے to criticize India, to face their brutal laws and all that. چلیں اب ایک فضا قائم ہو گئی. ہمیں ایک دوسرے کو غدار کہنے کی روایت ختم کرنا سر ہوگی قائم سر. اب اس میں یہ ہے، دیکھیں آج عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ انتہائی پازیٹیو سٹیٹمنٹ، لیکن سر اس کے اندر اگر آپ اسی دوران پولیٹیکل ورکرز کو بھی اٹھائیں گے، ان کے گھروں پر بھی ریڈ کریں گے. 11 تاریخ کو ہم نے افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا تھا. ہمارے ایم پی ایز کے اور ایم این ایز کے گھروں میں گھس کے پنجاب پولیس نے جو حال کیا، تو سر یکجہتی قائم رکھنے کے لیے آپ کو پریکٹیکل سٹیپس چاہیے. اگر آپ پریکٹیکلی ان کو امپلیمنٹ کریں گے تو بالکل ہوگا، آگے بڑھا جائے گا. لیکن اگر اس قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو اس فضا کے اندر ہم لے کے آئیں گے تو میرا خیال ہے اس سے آگے جو تلخی ہوگی وہ ہماری توقعات سے بھی زیادہ ہوگی. صاحب رفیع اللہ صاحب، کوئی نیشنل ڈائلاگ یا آل پارٹیز کانفرنس ضروری ہے اس وقت؟ دیکھیں میر صاحب، بالکل ہونی چاہیے. ڈائلاگ تو ہمیشہ پولیٹیکل لوگوں کے بیچ میں رہنی چاہیے اور ہونی چاہیے. میں بات کروں گا کشمیر کے اوپر. جس طریقے سے ابھی آپ نے تھوڑی ہمارے پاس سر کشمیر کا کوئی جو 13,297 اسکوائر کلومیٹر ہمارے پاس جو ہمارے جو کہ مقبوضہ کشمیر ہے، جو قابض ہیں جس پر انڈیا، وہ 55,500. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو اب بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی اس قسم کی لداخ یا اس قسم کا کوئی واقعہ ہوگا تو ہم اس کو دہشت گردی تصور کیا جائے گا. وہاں پر آزادی کی تحریک چل رہی ہے، اس کو میں اور آپ چھوڑیں، دنیا اس کو مان رہی ہے کہ وہاں پر وہ آزادی کی تحریک چل رہی ہے. اب اگر اس کو یہ ٹیررزم کی طرف لے کے جائیں گے جس طرح وہ ہمارے ملک میں کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ دیکھیں کراچی میں جب ہوتا رہا ہے وہ بھی تانے بانے ان کے پاس. جب مودی صاحب کہتے ہیں جی ہم ٹیررزم پہ بات کریں گے تو ہمیں کہنا چاہیے 100 بسم اللہ آؤ ٹیررزم پہ بات کرو. 100%. اور بلکہ میں آپ کو یہ اصل ان کو دیکھیں اصل چیز کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس سے، پھر اس کے بعد یہ لداخ اوپر اور یہ سارا جو نیچے آ رہا ہے، جو خالستان کا نقشہ جو بنا ہوا ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد دنیا کے نقشے میں خالستان ابھرے گا اور کشمیر کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگے گا. اس کی زندہ مثال دیکھیں. ان کو جو تکلیف خاص طور سے وہ ہے، کوئی 3,488 کلومیٹر چائنا کے ساتھ ان کی باؤنڈری ہے.
اور اس کا سارا لداخ اس میں جو اکسائے چین کا علاقہ پاکستان نے دیا ہوا ہے. یس یہ سارا اچل پردیش اور اسکم شامل ہیں, یہ سارا جموں کشمیر, اور یہ سارا ان کو اصل تکلیف وہاں سے ہے. یہ سارا جو وہ کر رہے ہیں, یہ صرف مودی اپنی فیس سیونگ کے لیے کر رہا ہے. تو میں آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ پولیٹیکلی باتیں ہماری, اس کے لیے ہمارے پاس بہت وقت پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بہت زندگی میں ہم آگے کرتے رہیں گے. اس ٹائم ہمیں ایک آواز جس طرح ہم بنے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ایک آواز ہوں. اور دوبارہ وہ بلاول صاحب والی بات پہ تھوڑا سا آ جاؤں. دیکھیں بلاول صاحب کی بات میٹر کرتی ہے نا, تو وہ آگ